فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ اقوام متحدہ کے عالمی سیاحتی ادارے نے بھونگیر ضلع کے بھودان پوچمپلی گاؤں کو بیسٹ ٹورزم ولیج کے طور پر منتخب کرتے ہوئے اعزاز سے نوازا ہے۔ دنیا بھر میں 75 ممالک کے 170 مقامات نے ایوارڈ کے لیے اپنی دعویداری پیش کی تھی۔ ہندوستان سے 3 گاؤں امیدواری کے طور پر منتخب کیے گئے، ان میں سے بھودان پوچمپلی کو بیسٹ ٹورزم ولیج کا ایوارڈ دیا گیا۔ ریاستی وزیر سیاحت وی سرینواس گوڑ نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے ملاقات کی اور ورلڈ ٹورزم آرگنائزیشن کی جانب سے دیا گیا ایوارڈ پیش کیا۔ اس موقع پر محکمہ سیاحت کے مینیجنگ ڈائریکٹر بی منوہر راؤ اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ چیف منسٹر نے وزیر سیاحت کی شال پوشی کی۔ چیف منسٹر نے ریاست میں سیاحت کے فروغ کے لیے محکمہ سیاحت کی ستائش کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پوچمپلی کی طرف سے ریاست کے کئی ایسے علاقے ہیں جنہیں سیاحتی مراکز کے طور پر ترقی دی جا سکتی ہے۔ وزیر سیاحت نے چیف منسٹر کو ریاست میں سیاحت کے فروغ سے متعلق منصوبے سے واقف کروایا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ شہر میں کوٹھی ویمنس کالج کو ویمنس یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہ فیصلہ ویمنس کالج کے 100 سال کی تکمیل پر کیا گیا۔ وزیر تعلیم نے محکمہ تعلیم کے عہدیداروں کے ساتھ ویمنس کالج کو اپ گریڈ کرنے کے مسئلے پر جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ ریاستی حکومت کا یہ احساس ہے کہ یہ کالج جو فی الحال عثمانیہ یونیورسٹی اور UGC سے الحاق رکھتا ہے اور اسے NAAC نے بھی تسلیم کیا ہے، تو اسے ویمنس یونیورسٹی میں تبدیل کرنے کی تمام اہلیت موجود ہے۔ انہوں نے عہدیداروں سے کہا ہے کہ اس کالج کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی ہدایت کے مطابق یونیورسٹی میں تبدیل کرنے سے متعلق کاموں میں تیزی پیدا کرے۔ تلنگانہ کونسل برائے اعلیٰ تعلیم کے صدر نشین پروفیسر لمبادری، نائب صدر نشین وینکٹ رامنا، کمشنر بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن نوین متل، انٹرمیڈیٹ بورڈ سیکرٹری عمر جلیل، عثمانیہ یونیورسٹی رجسٹرار لکشمی نارائنا، کوٹھی ویمنس کالج پرنسپل ویجولتا نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی نے بتایا کہ فی الحال اس کالج میں 4159 طالبات تعلیم حاصل کر رہی ہیں اور جب اس کالج کو یونیورسٹی کا موقف دے دیا جائے گا تو اس تعداد میں مزید اضافہ ہوگا۔ انہوں نے عہدیداروں سے مزید کہا کہ وہ اس تجویز پر ایک رپورٹ تیار کریں اور جلد حکومت کو پیش کریں۔ تلنگانہ حکومت کے عارضی سیکریٹریٹ BR کے بھون میں کورونا کیسز منظر عام پر آنے کے بعد سرکاری عہدیداروں اور ملازمین میں سراسیمگی کا ماحول دیکھا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ GAD اور تعلیم سے متعلق دفاتر میں 15 سے زائد ملازمین کورونا سے متاثر پائے گئے۔ ان کے علاوہ سیکریٹری محکمہ تعلیم سندیپ کمار سلطانیہ کورونا سے متاثر ہوئے۔ ابتدائی علامات کے بعد انہوں نے ٹیسٹ کروایا جو پازیٹیو نکلا۔ GAD کے پرنسپل سیکریٹری کی پیشی میں 3 پرسنل سیکریٹریز کے علاوہ بعض دیگر ملازمین کورونا سے متاثر پائے گئے۔ کورونا کے کیسز میں اضافہ اور ابتدائی علامات کے نتیجے میں IAS عہدیدار وکاس راج جو GAD کے پرنسپل سیکریٹری ہیں، انہوں نے احتیاطی طور پر خود کو ہوم آئسولیشن میں محدود کر لیا ہے۔ چیف سیکریٹری سومیش کمار کے دفتر میں تمام ملازمین کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا گیا۔ BR کے بھون میں کورونا کیسز میں اضافے کے باعث دیگر محکمہ جات کے دفاتر کے ملازمین میں خوف کا ماحول ہے اور کئی ملازمین نے اپنے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس کو ورک فرام ہوم کی اجازت کے لیے درخواست دی ہے۔ محکمہ صحت نے کورونا متاثرین کو گھروں میں قرنطینہ کے دوران لینے والی دواؤں پر مشورہ دیا ہے۔ یہ کٹس تمام سرکاری نگہداشت صحت مراکز میں مریضوں کو دی جا رہی ہیں۔ اس میں 7 قسم کی دوائیں ہیں جن میں قوت مدافعت کو مستحکم کرنے والی گولیاں شامل ہیں۔ یہ 5 دن کا کورس ہے اور علامات کے بعد ان کا استعمال ضروری ہے۔ مریضوں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا درجہ حرارت روزانہ چیک کریں، روزانہ 5 تا 6 منٹ چہل قدمی کریں اور بخار کی حرارت برقرار رہنے یا 6 منٹ تک چلنے کے بعد سانس پھولنے کی صورت میں فوری طور پر ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ اس کٹ میں جن دواؤں کا ذکر کیا گیا ہے اس میں ایزیتھرومائسین، پیراسیٹامول، لیووسٹرائزن، رینیٹیڈائن، وٹامن C، ملٹی وٹامن، وٹامن D شامل ہیں۔
2-3 दिन قبل بارش اور مطلع ابر آلود رہنے کے بعد اب حیدرآباد میں رات کے درجہ حرارت میں آئندہ 2 دنوں میں گراوٹ کا امکان ہے۔ صبح اوسطاً درجہ حرارت 16.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جو معمول سے 2 ڈگری کم ہے۔ سری لنگم پلی میں سب سے کم 13.4 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ ڈیولپمنٹ پلاننگ سوسائٹی کے مطابق شہر میں مختلف مقامات اور خاص طور پر مضافات میں درجہ حرارت میں 2 تا 3 ڈگری کی گراوٹ آ سکتی ہے۔ بیگم پیٹ، ملک پیٹ، جبلی ہلز، سرور نگر اور کاروان میں رات کا درجہ حرارت 15 ڈگری سے کم ہونے کا امکان ہے۔ اس دوران ریاست کے کچھ حصوں میں اب بھی ہلکی سے اوسطاً بارش ہو رہی۔ سدی پیٹ کے پیدا کوڈور میں 3.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ کئی اضلاع میں بھی رات کا درجہ حرارت کم ہوا ہے اور یہ 13 تا 14 ڈگری تک پہنچنے کا امکان ہے۔ ایئر انڈیا سمیت کئی بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں نے 5G موبائل فون سروس اور پیچیدہ ہوابازی ٹیکنالوجیز کے درمیان مداخلت کی وجہ سے غیر یقینی صورتحال کے باعث امریکہ کے لیے پروازیں بند کر دی ہے۔ ایئر انڈیا نے کہا ہے کہ اس نے دہلی سے امریکہ میں سان فرانسسکو، شکاگو اور JFK اور ممبئی سے نیو یارک کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ ایئر انڈیا نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ امریکہ میں 5G مواصلات کی وجہ سے ہم اب 19 جنوری سے دہلی سے سان فرانسسکو، شکاگو اور امریکہ میں JKF اور ممبئی سے نیو یارک تک اپنی پروازیں نہیں چلا سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق ایمریٹس، ایئر انڈیا، آل نیپون ایئر ویز اور جاپان ایئر لائنز نے امریکہ کے لیے پروازوں میں تخفیف کا اعلان کیا ہے۔ ایمریٹس نے 9 امریکی ہوائی اڈوں بوسٹن، شکاگو، اوہیر، ڈیلاس، فورٹ ورتھ، جارج بش انٹر کانٹیننٹل میں، ہیوسٹن، میامی، نیو یارک، اورلینڈو، سان فرانسسکو اور سیٹل کے لیے اپنی پروازیں منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ فیڈرل ایویشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق ہوائی اڈوں کے قریب 5G سیلولر اینٹینا ہوائی جہاز کے کچھ آلات کی ریڈنگ کو روک سکتے ہیں، جس سے پائلٹس کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ زمین سے کتنی دور ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 76 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو کووڈ ویکسین لگائی گئی ہے، جس کے ساتھ ہی ٹیکہ لگانے والوں کی کل تعداد 158 کروڑ 88 لاکھ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی وزارت نے یہاں کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 76 لاکھ 35,229 افراد کو کووڈ ویکسین لگائی گئی۔ اس کے ساتھ ہی آج صبح 7 بجے تک 158 کروڑ 88 لاکھ 47,554 افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ کے 2,82,970 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر 18,31,000 ہو گئی ہے۔ یہ متاثرہ کیسز کا 4.83% ہے۔ یومیہ کیسز کی شرح 15.13% تک پہنچ گئی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اسی مدت میں 1,88,157 مریض کو کووڈ سے شفا یابی ہوئی ہے اور اب تک مجموعی طور پر 3,55,83,039 مریض کووڈ سے صحت یاب ہو چکے ہیں اور یہ شرح 93.88% ہے۔ ملک میں 8,961 افراد کووڈ کے نئے ویرینٹ اومیکرون سے متاثر پائے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں 18,69,642 کووڈ ٹیسٹ کیے گئے اور اب تک 70 کروڑ 74,21,650 لوگوں کی جانچ کی جا چکی ہے۔ بہار کے کٹھار ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ایک عجیب و غریب بچے کا جنم ہوا ہے، جس کے 4 پیر اور 4 ہاتھ ہیں۔ ساوتری بائی نامی خاتون نے اس عجیب و غریب بچے کو جنم دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس خاتون کو ابتدا میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی اسکیننگ رپورٹ آئی تھی، لیکن خاتون نے جڑواں بچوں کے بجائے اس طرح کے عجیب و غریب بچے کو جنم دیا۔ اس بچے کو دیکھنے کے لیے کٹھار کے کئی علاقوں سے لوگ ہاسپٹل پہنچ رہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔